کچھ نہیں کر سکتے. حضور ارادہ کر بھی لیں تو حضور کے چاہنے سے معاذ اللہ کچھ ہو بھی نہیں سکتا. لیکن ہمارا عقیدہ، ہمارا نظریہ اور ہمارا مسلک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے، اللہ تعالیٰ کے اذن سے، اللہ تعالیٰ کی اجازت سے حضور علیہ السلام جب چاہیں، جس وقت چاہیں اور جس کے بارے میں چاہیں، حضور اس کے لیے اپنا خصوصی اختیار استعمال بھی فرماتے ہیں. اور حضور اللہ کے خزانوں میں سے جو وسعتیں اور رحمتیں حضور کو ملی ہیں، حضور ان رحمتوں اور ان عنایتوں کا کچھ حصہ جس کو چاہتے ہیں حضور عطا بھی فرماتے ہیں. اس کے اوپر بے شمار دلائل ہیں، احادیث ہیں، واقعات ہیں. یقیناً ایک چھوٹی سی نشست میں تو ان سب کا احاطہ نہیں ہو سکتا. لہذا قرآن و سنت کی روشنی میں چند ایک اختیار جو اللہ نے حضور کو عطا فرمائے ہیں، اس کی ایک جھلک آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. آقا کریم علیہ السلام حج کی فضیلت ارشاد فرما رہے تھے اپنے صحابہ سے. اسی دوران ایک صحابی اٹھے اور اٹھ کر سوال کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہمارے اوپر ہر سال حج کرنا فرض ہے یا زندگی میں ایک ہی بار فرض ہے؟ حضور نے اپنے صحابی کا سوال سنا، لیکن اس سوال کے اوپر حضور نے کوئی جواب عطا نہیں فرمایا. تھوڑی دیر کے بعد یہی سائل پھر اٹھتا ہے اور حضور کی بارگاہ میں پھر سے یہی سوال کرتا ہے، لیکن حضور کی طرف سے جواب نہیں ملتا. حضور خاموشی اختیار کرتے ہیں. پھر کچھ دیر کے بعد یہی سائل کھڑا ہو کے تیسری دفعہ یہ سوال دہراتا ہے اور کہتا ہے کہ اے اللہ کے رسول، کیا ہمارے اوپر ہر سال حج کرنا فرض ہے؟ اب حضور علیہ السلام نے اپنی لبوں کو حرکت دی اور حضور نے فرمایا کہ اے میرے صحابی، یاد رکھو ہر سال حج کرنا تو فرض نہیں. حج تو زندگی میں ایک ہی مرتبہ، وہ بھی صاحب حیثیت لوگوں پہ ایک دفعہ فرض ہے زندگی میں. لیکن جب تم سوال کر رہے تھے نا، بار بار کہہ رہے تھے کیا حضور ہر سال فرض ہے، ہر سال فرض ہے، فرمایا اگر تمہارے جواب میں نعم ہاں کہہ دیتا، لو قلت نعم لواجبت، فرمایا اگر میں تمہارے سوال کے جواب میں نعم یعنی ہاں کہہ دیتا تو یاد رکھو ہر سال تمہارے اوپر حج کرنے کو اللہ فرض قرار دے دیتا. لیکن میں نے نعم نہیں کہا، میں خاموش رہا.
اب دیکھیں یہ ایک حدیث ہے، پڑھنے والے اس کو پڑھتے ہیں، بیان کرنے والے بیان بھی کرتے ہیں، سننے والے بس سن دیتے ہیں، لیکن اس میں جو ایک خاص بات ہمیں پتہ چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ اگر میں کہہ دوں، مثال کے طور پہ میں کہہ دوں یا ہمارے شہر کے سارے علماء کہہ دیں یا پوری دنیا کے علماء کہہ دیں کہ رمضان کے ساتھ شعبان کے روزے بھی فرض ہیں، تو بتائیں کیا علماء کے کہنے سے شعبان کے روزے فرض ہو جائیں گے؟ نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے یہ اختیار دیا ہی نہیں کسی کو۔ لیکن حضور علیہ السلام کے لبہائے مقدسہ سے نکلنے والے لفظ اور حضور کے مبارک لبوں سے نکلنے والے لفظ عام لفظ نہیں ہے۔ حضور کی زبان کو اللہ نے اتنا اختیار عطا فرمایا ہے کہ حضور کہتے ہیں کہ اگر میں ہاں کہہ دیتا تو فقط میرے ہاں کہنے کی دیر تھی کہ اللہ ہر سال تمہارے اوپر حج کرنے کو فرض قرار دے دیتا، لیکن میں نے ہاں نہیں کہا۔ تو یہ حضور علیہ السلام کی زبانی اقدس کی شان ہے۔ میں جب بولتا ہوں تو ظاہر ہے میری زبان حرکت کرتی ہے تو میں ہی بولتا ہوں، آپ جب بولتے ہیں تو آپ کی زبان حرکت کرتی ہے تو آپ بولتے ہیں، لیکن پیارے مصطفیٰ کی زبان اتنی اونچی زبان ہے کہ جس کے بارے میں رب قرآن میں کہتا ہے کہ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ لوگوں جب تم بولتے ہو تو تمہاری بات ہوتی ہے، لیکن جب میرا مصطفیٰ بولتا ہے تو مصطفیٰ کی زبان کے اوپر کبھی تو میرا رسول خود گفتگو کرتا ہے اور کبھی رسول کا خدا گفتگو کرتا ہے۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ فرمایا ہمارے نبی جب بھی اپنی زبان کو حرکت دیتے ہیں تو یہ اپنی مرضی سے تو بولتے ہی نہیں ہیں، ہاں اللہ کی طرف سے جو ان کے اوپر وحی کیا جاتا ہے یہ تو اللہ کی وحی سے اپنی زبان کو حرکت دیا کرتے ہیں۔ یہ ہے حضور کا اختیار۔ لوگ کہتے ہیں حضور کو معاذ اللہ نے خالی ہاتھ ہی بھیج دیا۔ بس حضور کی حیثیت اتنی ہے جتنی ایک پوسٹ مین کی ہوتی ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ، جتنی حیثیت ایک ڈاکیے کی ہوتی ہے نا کہ وہ ڈاک خانے سے چٹھی لیتا ہے اور مطلوبہ پتے تک جا کے پہنچا آتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں معاذ اللہ حضور کی حیثیت بھی اتنی سی تھی، آپ نے اللہ کی طرف سے قرآن کو لیا اور مخلوق تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا، بس بات ختم ہو گئی۔ حضور کے پاس اختیار کوئی نہیں، حضور کے پاس طاقت کوئی نہیں، حضور کے پاس اتھارٹی کوئی نہیں۔ آج لوگ یہ باتیں کرتے ہیں، اور حضور کو اللہ نے کتنا اختیار دیا۔ مسند امام احمد بن حنبل کی یہ حدیث ہے، اور یہ سنن ابی داؤد شریف میں بھی یہ حدیث موجود ہے کہ ایک بدھو، ایک عراقی گاؤں کا رہنے والا جس کو ہم ان پڑھ جاہل دھمبار کہتے ہیں، وہ ایک دفعہ حضور کی بارگاہ میں آیا اور کہنے لگا حضور اگر میں کلمہ پڑھ لوں تو مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ حضور نے فرمایا اگر تو کلمہ پڑھ لے تو تیرے اوپر دن میں 5 نمازوں کی ادائیگی یہ فرض ہو جائے گی۔ تو وہ کہنے لگا کہ میں 5 نمازیں تو نہیں پڑھ سکتا، میرے ساتھ آپ ایک معاہدہ کر لیں۔ معاہدہ یہ ہے کہ میں کلمہ پڑھتا ہوں لیکن ایک شرط ہے میری۔ حضور نے فرمایا بتاؤ کیا شرط ہے؟ کا شرط یہ ہے کہ اگر میں نے کلمہ پڑھ لیا تو میں 5 نمازیں نہیں پڑھوں گا، 2 نمازیں پڑھوں گا، 3 نمازوں کی مجھے چھٹی چاہیے، 3 کی رخصت چاہیے، 2 پڑھوں گا، 3 نہیں پڑھوں گا۔
کیا خیال ہے اگر آج کے دور میں آپ کے پاس، ہمارے پاس، یا کسی اور عالم مفتی محقق کے پاس کوئی ہندو آ جائے، عیسائی آ جائے، سکھ آ جائے اور وہ کہے کہ میں اس شرط پہ کلمہ پڑھتا ہوں کہ 5 نمازیں نہیں پڑھوں گا، 1 پڑھوں گا، 2 پڑھوں گا، تو لوگ کیا کہیں گے کہ بھائی ہمیں تمہاری یہ شرط قبول نہیں، اس لیے کہ ہمارے پاس طاقت ہی نہیں ہے، اختیار ہی نہیں ہے کہ ہم 1 نماز بھی کم کر سکیں۔ لیکن یہ جو عرابی تھا نا، یہ کسی ایرے غیرے کے پاس نہیں آیا تھا، یہ اللہ کے حبیب کے پاس آیا تھا، یہ اللہ کے رسول کے پاس آیا تھا، یہ اس ہستی کے پاس آیا تھا جس ہستی کو اللہ نے اپنی بارگاہ سے بڑا اختیار دے کر دنیا میں بھیجا۔ جب کہا نا حضور 3 کی چھٹی ملے گی تو کلمہ پڑھوں گا، 2 نمازیں پڑھنے کے لیے تیار ہوں، 3 نہیں پڑھوں گا، منظور ہے تو کلمہ پڑھا دیں۔ تو جانتے ہیں حضور نے کیا کیا؟ حضور نے یہ نہیں کہا کہ اچھا رکو ذرا میں رب سے اجازت لے لوں۔ بھائی نماز کس نے فرض کی ہے؟ اللہ۔ کس نے فرض کی ہے؟ اللہ نے۔ تو حضور نے یہ نہیں کہا رکو نماز اللہ نے فرض کی، میں اللہ سے پوچھ لوں، تمہاری یہ شرط اللہ کے سامنے رکھ دو، اللہ کی مرضی ہوئی تو قبول اللہ کر لے گا، نہیں تو ہمیں تمہارا ایمان نہیں چاہیے۔ نہیں، حضور نے ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ رکو میں اللہ سے اجازت لے لوں، نہیں، چونکہ حضور بھی جانتے تھے کہ اللہ نے مجھے خالی ہاتھ نہیں، اللہ نے مجھے بڑا اختیار دے کر دنیا میں بھیجا۔ تو جب اس نے کہا حضور صرف 2 نمازیں پڑھ سکتا ہوں، قبول ہے تو کلمہ پڑھائیے۔ مسند امام احمد بن حنبل کی یہ حدیث کہتی ہے کہ اس مختار نبی نے، اس اختیار والے نبی نے کہا کہ باقی دنیا کے سارے مسلمان 5 وقت کی نمازیں ہی پڑھیں گے، لے یہ صرف میں تمہیں رخصت دے رہا ہوں، تم دن میں 2 نمازیں ہی پڑھ لینا، اللہ تمہاری 2 نمازوں کو ہی قبول فرمائے۔ یہ ہے اختیار۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اللہ نے حضور کو مختار بنا کے بھیجا ہے، اتھارٹی دے کے بھیجا ہے، حضور کو طاقت دے کے بھیجا ہے، حضور کو رب کائنات نے اختیار دے کے بھیجا ہے۔ حضور ایسے نہیں آگے۔ بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے لوگ ایک عام تھانے دار کا اختیار تو مان لیتے ہیں، ایس ایچ او کا اختیار، کہ اس کو ڈی ایس پی نے بھیجا ہے، اے ایس پی نے بھیجا ہے، اس کو گورنمنٹ نے بھیجا، یار اس سے ڈرو، اس کے پاس بڑا اختیار ہے۔ یار ایک عام تھانے دار کا اختیار مان لیتے ہو تو جس نبی کا کلمہ پڑا ہے اس نبی کو بے اختیار کہتے ہو؟ اس نبی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہو کہ معاذ اللہ حضور کر کچھ نہیں سکتے تھے، حضور دے کچھ نہیں سکتے تھے، حضور کسی کو کچھ عطا نہیں کر سکتے تھے؟ یاد رکھو نبی کی تعریف ہی یہ ہے، نبی کہتے ہی اس کو ہیں جسے اللہ اختیار دے کے بھیجتا ہے۔ جس کے پاس اختیار نہیں ہوتا وہ منصب نبوت کے اہل ہی نہیں ہوتا، وہ نبی کہلوانے کا حقدار ہی نہیں ہوتا۔ آگے آپ سنیں کہ اللہ نے حضور کو کتنا اختیار دیا۔ قرآن کہتا ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ۔ یہ آیت ہر شادی شدہ مرد کو یاد ہے۔